عشق تحرین اور آصف کے 70 پارٹ 1۔ حور کافی کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارحام لیپ ٹاپ گود میں لیے رکھے اپنی ٹانگیں سامنے رکھی ٹیبل پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر حرکت کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ دبا ہوا تھا جس سے وہ ہر تھوڑی دیر بعد کہہ رہا کش لیتا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور بلیک گرم ہائی نیک سویٹر میں ملبوس تھا۔ گھنے سیاہ بال ماتھے سے سنوارتا، اس کا پورا دھیان اس ٹائم لیپ ٹاپ سکرین پر تھا۔ کل سلطان احمد کے ساتھ ایک بزنس میٹنگ تھی اور ایک بزنس پارٹی میں بھی اسے شریک ہونا تھا۔ کل اسے جلدی یہاں سے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ ارحام نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دروازے کی طرف نگاہ کی جہاں سے حور کافی کا کپ پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی سٹائلش سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ فلیپر نما ٹراؤزر پر شرٹ کافی شارٹ تھی جس پر اس نے بڑی سی خوبصورت نفیس سی شال اوڑھ رکھی تھی۔ ارحام نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ حور کافی کا کپ اس کے قریب ٹیبل پر رکھ کر مڑی تھی۔ ہم لیپ ٹاپ صوفے پر سائڈ پر رکھے اپنے پاؤں زمین پر رکھے اس سے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہ بہت ضروری کام کر رہا تھا مگر حور کی اتنی نزدیکی نے اس کی تمام تر توجہ کام سے ہٹا دی تھی۔ ویسے بھی وہ صبح جا رہا تھا تو آج رات کا ایک ایک پل حور کی باہوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ ارحام نے اس کی شال اس کے وجود سے اتارتے بیڈ پر اچھال دی تھی، ساتھ ہی اس کا کیچر اتار کر دور اچھال دیا تھا۔ اس کی چاکلیٹی سلکی براؤن بالوں کو وہ نرمی سے اپنی انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ حور ارحام کی شرٹ مٹھیوں میں جھکڑے نظریں جھکا گئی۔ ارحام اس کی جھکی نظریں دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ تم اپنے بال سلجھاتی کیوں نہیں ہو؟ ارحام اس کے الجھے بالوں میں اپنی انگلیاں نرمی سے پھیرتے بولا۔ وہ آج 2 مرتبہ شاور لیا تو بال سلجھانے کا ٹائم نہیں ملا۔ حور نظریں جھکائے ہی بولی تھی۔ 2 مرتبہ شاور کیوں لیا؟ ارحام کے شرارتی لہجے پر حور نے شاکی نظر ارحام پر ڈالی۔ چلو آئندہ سے تمہارے بال میں سلجھا دوں گا۔ ارحام اس کی شاکی نظروں سے محظوظ ہوتے اس کے سلکی لمبے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کی کان کی لو کو دانتوں میں لیتے اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس کے بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری نرمی سے چوم رہا تھا۔ تمہارے گال، اب اس کے عارض پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ تمہارا سنگ مرمر سا بدن، تمہارا کندن سراپا، میں دیوانہ ہوں تمہارا۔ ارحام کے ہاتھ کا لمس اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے ہوئے تڑپی تھی۔ اس کا دل ارحام کے لمس سے اور تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ارحام، حور نے بے بسی سے اسے نم آواز میں پکارا۔ اس کی قربت میں اتنا مدہوش تھا کہ حور کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش محسوس ہی نہ کر سکا تھا۔ ارحام خانزادہ کے لب اس کی عارض سے ہوتے اس کی ٹھوری کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ اب وہ بہت نرمی سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور اس کی شیر کی چبھن سے کسمسائی تھی۔ تم طلب ہو میری، تم نشہ ہو میرا، تم جنون ہو میرا، مدہوشی میں بولتا دیوانگی کے عالم میں اس کی گردن پر جاں بجاں اپنی محبت کی مہریں چھوڑ رہا تھا۔ ارحام نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کیا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ حور کو وہ نرمی سے لٹاتا وہ اس پر چھپ گیا۔ جانتی ہوں میں کتنا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا مگر تم نے پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ تم سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے میری زندگی میں۔ تمہاری بے پناہ خوبصورتی مجھے بہکا دیتی ہے۔ یہ کیسی طلب، یہ کیسی تشنگی ہے جو مٹتے ہی نہیں۔ ارحام بہکے بہکے انداز میں بولتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیوانوں کی طرح چھو رہا تھا۔ طلب ہے تو ہے نشہ، غلام ہے دل یہ تیرا، کھل کر ذرا جی لوں تجھے میں۔
آجا ذرا میری سانسوں میں آ، تجھے میرے رب نے ملایا، میں نے تجھے اپنا بنایا۔ وہ اس کی کان کی لو کو نرمی سے چومتا گنگنا رہا تھا، اور اس کی گنگناہٹ پر گلابی ہوتے آنکھیں میچ رہی تھی۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو چومتا، اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھرتے، اس کے لبوں پر چھپتے، اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی لبوں پر اپنی دسترس کام کی اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ خانزادہ کی سانسوں میں سگریٹ کی پھیلی مہک ہور کی سانسوں میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے شرٹ سے پکڑے اس کا لمس برداشت کر رہی تھی۔ کافی دیر سانسوں کا یہ تال میل جاری رہا تھا۔ ہور کی برداشت جب ختم ہو گئی تو اس نے اپنی کانپتے ہاتھوں سے ارحام کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ارحام کو ہور کا ایکٹ سخت برا لگا تھا۔ وہ اس کی کلائیاں صوفے کے ساتھ لگائے اور شدت سے اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ ارحام کی بڑھتی شدت پر اس کی آنکھوں کی نمی شدت اختیار کرتے عارض پر بہنا شروع ہوئی۔ ارحام کے حلق میں اس کے آنسوؤں کا نمکین ذائقہ گھلا تو ارحام اس کے لبوں کو آزادی بخشتا اسے تھوڑا دور ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے نرمی سے صاف کرتے درست لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، ہور نے اس کی شرٹ پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے ٹپ ٹپائے لہجے میں کہا۔ اس کی طرف دیکھنے سے احتراز برتا تھا۔ ارحام تھوڑی دیر تک اس کی کانپتے لبوں کو دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ آنسو اس کی شدت پر نہیں، کسی اور وجہ سے ہے۔ ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھاتے بٹھایا اور خود بھی اٹھ کر بیٹھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب کرتے سینے سے لگایا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے کچن میں؟ تھوڑی دیر پہلے تم بالکل ٹھیک تھی۔ ارحام نے اس کی ٹھوری نرمی سے چھوتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ اس کی نرم لہجے پر آنکھوں سے آنسو بہتے پھر سے عارض کا حصہ بنے تھے۔ وہ عابیر کی آج برتھ ڈے ہے، وہ اپنے زران لالا کے ساتھ باہر گئی ہے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ ہور کی ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی۔ تو ارحام نے آبرو چکایا تھا۔ تو کچھ نہیں، ارحام کے سر لہجے پر ہور اپنے عارض اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے اس کے سینے سے علیحدہ ہوئی۔ تمہیں بھی جانا ہے باہر؟ ارحام نے اس کی بھیگی آنکھوں کو بغور دیکھتے پوچھا۔ نہیں، ہور نے پھر سے اپنی آنکھیں رگڑتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ویسے بھی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ہور نے ارحام کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہا۔ کیوں، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ ارحام کی بھویں تنی تھی۔ آپ نے مجھے سزا دی ہے، میں اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، کھلی آسماں کے نیچے قدم نہیں رکھ سکتی۔ ہور کے لہجے میں پھر سے شبنم گھلی تھی۔ تمہیں جانا ہے باہر؟ ارحام نے سگریٹ جلا کر لبوں سے لگایا۔ وہ اس کے لفظ ابھی تک دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ یہ بات ارحام کے دل کو لگی تھی۔ اس نے بے چینی سے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ لیکن آپ تو مجھے پردہ کرواتے ہیں، میں باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کی بات پر اب کی بار ارحام کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ پردہ کرتے بھی باہر جایا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ ارحام اب ہم مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے باہر نہیں جانا ارحام، مجھے آج اپنے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اپنے امڑتے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ یکدم ارحام کے سینے کے ساتھ لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحام اس کے یوں رونے پر لب بھیگ گیا تھا۔ اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچے، اسی کمر نرمی سے سہلائی۔ ارحام کے ہاتھوں کا نرم لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی، اس کے سینے میں منہ چھپائے اور بھی شدت سے رونے لگی۔ ارحام نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے نرمی سے اپنے خود میں بھینچا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو
اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے اس سے علیحدہ ہوئی۔ ارحام، میرے پاپا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ میری پری برتھ ڈے سیلیبریشن اتنی دھوم دھام سے کرتے تھے، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس دن میری برتھ ڈے ہوتی تھی وہ اس دن کا ایک ایک پل میرے ساتھ گزارتے تھے۔ میری 18ویں سالگرہ آنے پر انہوں نے مجھ سے بہت وعدے کیے تھے، بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہ وہ مجھے ایسا گفٹ دیں گے جو کبھی کسی نے کسی کو نہ دیا ہو۔ مگر یہ میری پہلی برتھ ڈے تھی جس میں پاپا میرے ساتھ نہیں تھے، بلکہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ یہ میرا پہلے برتھ ڈے تھا جس میں مجھے کسی نے وش نہیں کیا۔ اس دن میں اس کمرے میں اکیلی تھی۔ اس دن مجھے پاپا کی بہت یاد آئی تھی۔ آج عابیر کی برتھ ڈے پر سب کا اس کے لیے پیار دیکھ کر مجھے اپنے پاپا یاد آ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارحام اس کی باتوں کو غور سنتا، سگریٹ کی گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کا رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں 8 سال کی تھی، پاپا مجھے باہر نہیں لے کر جا سکے تو انہوں نے ہمارا پورا گھر ڈزنی لینڈ بنا دیا تھا۔ اور اب بہتے آنسوؤں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا گھر جو تمہارے رشتہ داروں نے تم سے دھوکے سے ہتھیا لیا تھا؟ ارحام نے اس کی طرف بغور دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور ارحام کے سوال پر گڑبڑائی۔ ہاں وہی، اسے آرٹیفیشل لک ہی تو دینا تھا۔ پاپا نے اس چھوٹے سے گھر کو ڈزنی لینڈ کی طرح سجایا تھا۔ اور قدرے آہستگی سے بولی، کیا کام کرتے تھے تمہارے پاپا؟ ارحام کو پورا یقین تھا وہ اپنا جھوٹ بھول گئی ہوگی۔ وہ ڈرائیور تھے۔ اور نے اس بار بھی قدرے آہستگی سے کہا۔ ارحام کا چہرہ اس کی جھوٹ پر مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ واقعی میں بھول چکی تھی۔ اس نے پچھلی بار اپنے پاپا کو ایک ہوٹل میں شیف بتایا تھا۔ نام کیا بتایا تھا تم نے مجھے اپنا گاڑی میں؟ ارحام نے اس کی جھکی آنکھوں سرخ چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ عشق ہور کے لبوں سے برآمد ہوا، یعنی کہ اس نے یہ بات سچ بولی تھی۔ اس کا نک نیم شاید عشق تھا۔ ارحام نے ایک بار پھر سے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ کون بلاتا تھا تمہیں عشق؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ بلاتا تھا جو مجھے عشق کہتا تھا۔ وہ نے بولتے بولتے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ کون بلاتا تھا؟ ارحام کی آنکھوں میں یکدم سرخی کی حدت نے شدت اختیار کی تھی، جسے دیکھتے ہور کا حلق خشک ہوا۔ سہمتے ہوئے ارحام سے تھوڑا دور کھسکی۔ ارحام کے لہجے کی ٹھنڈک اسے اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وہ ہمارے نیبرز میں رہتا تھا، 7 سال کا بچہ تھا وہ۔ اس نے یہ نام کسی فلم میں سنا تھا تو وہ مجھے پیار سے عشق بلاتا تھا۔ ہور نے اپنی خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی اور اس کے تنے ہوئے نقوش بتا رہے تھے اسے کسی بچے کا عشق کہنا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ عشق آپ ہی کہتا تھا وہ، ہور نے ڈرتے ڈرتے مزید وضاحت دی۔ ارحام نے اسے بازو سے کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ ایک بات یاد رکھنا ہور، تم صرف میری ہو۔ تم عشق کرنے کے قابل ہو، تمہارا نام عشق ہی ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے وہ نام بھی گوارا نہیں جو کسی نے بھی تمہیں دیا۔ تمہیں کبھی کسی نے نظر بھر کر بھی دیکھا ہوا تو میں پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تمہارے سارے جھوٹ قبول ہیں، مگر اگر مجھ سے پہلے تمہارے زندگی میں کوئی بھی آیا ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہارے وجود پر، جسم پر تو میری حکومت ہے، مجھے تمہاری سوچوں اور دل پر، تمہاری زبان پر بھی صرف اپنا نام چاہیے۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین کروں یا نہ کروں، مگر اس بات پر یقین کر بیٹھا ہوں تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا۔ ارحام نے اس کے بالوں کو پکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں،
ارحام میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ وہ نظریں جھکائے بمشکل بولی تھی۔ ارحام کی خون اتری آنکھوں میں وہ دیکھ نہ سکی تھی جہاں عجیب سی دیوانگی تھی۔ اسے اپنی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ بولو تم صرف میری ہو۔ ارحام نے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب سختی سے رکھے۔ میں صرف آپ کی ہوں ارحام، ہور نے کانپتے لبوں سے کہا۔ تم صرف میری ہو، ہور صرف میری۔ تمہارے روم روم پر صرف ارحام خان زادہ، صرف میرا حق ہے۔ تمہاری مہکتی سانسیں، تمہاری ہر دھڑکن صرف ارحام خان زادہ کی ہے۔ وہ اب پتہ نہیں پوچھ رہا تھا یا اسے بتا رہا تھا۔ وہ ہور کی دھڑکنوں پر اپنے لبوں سے اپنے لمس کی گہری چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ کل صبح میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اس لیے آج ساری رات تو مجھے اپنی باہوں میں چاہیے۔ آج رات تمہیں میں سونے نہیں دوں گا۔ ارحام خماری سے بولتی اپنے لبوں کی تجاوز بڑھا رہا تھا۔ ہور نے کانپتے ہاتھوں سے ارحام کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ارحام کی تھوڑی دیر پہلے سرخ آنکھوں اور سر لہجے سے وہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ ہور کی انگلیوں کی نرماہٹ اپنے بالوں میں محسوس کرتے ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ارحام نے سیدھے ہوتے ہور کو خود سے علیحدہ کیا اور صوفے سے اٹھتے گود میں اٹھاتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ ہور نے اپنی آنکھیں پھیلائے تحیر زدہ ہوتے ارحام کو دیکھا۔ آج تمہارے لیے میں نائٹی سلیکٹ کروں گا۔ ارحام نے مزید اسے اوپر کو اٹھاتے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی تھی۔ ہور اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی۔ لگتا ہے نائٹی پہنانے کا پروسیس بھی مجھے ہی انجام دینا پڑے گا۔ وہ اس کا شرم سے پڑتا سرخ چہرہ دیکھتے اور اپنے سینے میں بجتی اس کی دل کی دھڑکنیں محسوس کرتا ایک بار پھر سے مدھم سرگوشی کر گیا تھا۔ ہور اب کی بار اس کے سینے میں منہ چھپا آنکھیں میچ کی تھی۔ ہم گہرا مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ بہار اسلام آباد کے ایک گرینڈ ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے رحیم خان کے ساتھ ہی پہنچی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی خوبصورت سی فراک پہن رکھی تھی جس کی ایک بازو پر خوبصورت دبکے کا گولڈن کام ہوا تھا اور گلے پر بھی خوبصورت کام ہوا تھا۔ بہارے نے بہت بڑی چادر سے اس وقت خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی اسے ماہم، ڈاکٹر انیسہ اور ڈاکٹر فرقان ہوٹل لابی ایریا میں مل گئے تھے۔ یہ کیا بہارے، تم نے خود کو آج بھی اس طرح لپیٹا ہوا ہے؟ آج تو یہ چادر دوپٹہ رہنے دیتے۔ ڈاکٹر ماہم بہارے کو اتنی بڑی چادر میں لپٹا دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ انیسہ اور ڈاکٹر ماہم آج بہت سٹائلش سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ دوپٹے کندھوں پر ایک طرف جھول رہے تھے۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہے جو میں یہ دوپٹہ یا چادر رہنے دیتی؟ بہارے گل نے ماہم کے لہجے کی ناگواری محسوس کرتے درست لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے، یہاں تو دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر ماہم نے کہا۔ دوپٹے یا چادر کا تعلق کسی گاؤں یا رسم و رواج سے نہیں ہوتا، یہ تو اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، وہ کیا پہننا پریفر کرتا ہے کیا نہیں۔ میں چادر اور دوپٹے میں کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں جس طرح تم لوگ بغیر دوپٹے کے محسوس کرتے ہو۔ میں نے کبھی تم لوگوں کے حلیے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس طرح تم لوگوں کو بھی حق نہیں پہنچتا مجھ پر کمنٹ پاس کرو، بہارے گل سپاٹ لہجے میں کہتے ہیں آگے بڑھ گئی تھی۔ توبہ، اس بہارے کا مزاج تو آسمان پر رہتا ہے، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اسے۔ ڈاکٹر ماہم درستگی سے بولی، اس میں غرور کہاں سے آ گیا؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے پردے کے متعلق کچھ کہو، اور وہ چادر اور دوپٹے میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ ڈاکٹر فرقان سنجیدگی سے بولا۔ آپ تو یہ کہیں گے ڈاکٹر فرقان، آپ انہیں پسند جو کرتے ہیں
مگر وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگاتی۔ ڈاکٹر ماہم تنزیہ بولے، اس لیے تو پسند کرتا ہوں اسے۔ ہو سکتا ہے مجھے منہ لگاتی تو میں اسے پسند نہ کرتا۔ ڈاکٹر فرقان سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماہم؟ ہماری اچھی دوست ہے، اس کی باتوں کا کیوں برا مناتی ہو؟ وہ اپنی ذاتیات پر بات کرنا پسند نہیں کرتی، تم تو جانتی ہو اس کو۔ ڈاکٹر انیزہ نے ماہم کو رازانیہ سے سمجھایا۔ ہاں جانتی ہوں، پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا مجھے۔ ڈاکٹر ماہم مبہم سا مسکرائی تھی۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں، ڈاکٹر انیزہ بولتے ہوئے اندر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ہوٹل کا ایک بہت خوبصورت ڈائننگ ہال تھا جس کی ایک طرف بفٹ ڈنر لگا ہوا تھا۔ ہال کے وسط میں ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل لگائی تھی اور تھوڑی دور بھی خوبصورت گول ٹیبل لگائی تھی۔ ایک طرف خوبصورت ڈانس فلور بھی تھا، یہاں صرف آئزل کے کچھ دوست اور ہسپتال کے ڈاکٹر ہی مدعو تھے۔ یہ پورا ہال بک تھا۔ آئزل کے فرینڈ اور مہمانوں کے علاوہ باہر سے کوئی بھی نہیں تھا۔ شہرام نے تمام گیسٹ کے لیے روم بھی بک کروائے تھے تاکہ وہ لوگ وہاں پر کمفرٹیبل ہو کر چینج وغیرہ کر سکیں۔ دور کا سفر تھا، رات کا ٹائم تھا، اگر کوئی ڈنر کے بعد رکنا چاہے تو ہوٹل کے کمرے میں سٹے بھی کر سکتا تھا۔ تمام انتظامات شہرام نے ہی کروائے تھے۔ آئزل جرمنی سے آئی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کی برتھ ڈے کے تمام انتظام شہرام نے ہی دیکھے تھے۔ بہارے نے روم میں جا کر چادر اتار کر دوپٹہ سر پر پن سے اچھی طرح اٹیچ کرتے اچھی طرح سر پر اور کندھوں پر پھیلایا۔ وہ اس وقت سر پر بلیک دوپٹہ جسے اس نے ہیئر پنس کے ساتھ اچھی طرح سر پر جمایا ہوا تھا اور ایک کندھے پر خوبصورت سی بلیک اینڈ گولڈن شال ڈال رکھے تھے۔ لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگائے ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل اور پلکوں پر مسکارے کا کوٹ کیا ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتی ڈاکٹر انیزہ کی ہمراہی میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس ٹائم سبھی ڈاکٹر بڑی سی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ بہارے سب کو سلام کرتی ماہم اور انیزہ کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر عماد تھے۔ ایک طرف سینئر ڈاکٹر طیب بیٹھے تھے اور ان کی مسز بیٹھی تھی۔ آئزل کی دوست انجلینا اور مائک آئزل کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور کچھ دوست جو یہاں پاکستان سے تھے وہ دوسری ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ بہاری انیزہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ڈائننگ ہال کے دروازے سے شہرام اندر آتا دکھائی دیا۔ جب ہال میں انٹر ہوئی تھی شہرام کہیں نہیں تھا۔ اسے ڈاکٹر فرقان سے پتہ چلا تھا شہرام آ چکا ہے، وہ اپنے روم میں چینج کرنے گیا ہے۔ شام بلیک اینڈ وائٹ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں میں جیل لگائے، اپنی وجیح پرسنالٹی کے ساتھ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ بہارے اسے ایک نظر دیکھتی اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ شہرام نے ڈائننگ ٹیبل کے قریب آ کر سب کو سلام کرتے آئزل کے ساتھ والی چیئر کھسکائی تو آئزل بے اختیاری میں چیئر سے کھڑی ہوئی۔ آپ کیوں کھڑی ہوگی ڈاکٹر آئزل؟ بیٹھیے پلیز۔ شہرام نے بیٹھتے ہوئے آئزل سے کافی نرمی سے کہا، تم کھڑے تھے تو مجھے اچھا فیل نہیں ہوا، اس لیے میں تمہاری آنر میں کھڑی ہوئی تھی۔ آئزل کے سادگی سے بولنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ شہرام کو بہت رسپیکٹ دیتی تھی، یہ بات ہاسپٹل کا ہر فرد جانتا تھا۔ اپنے ایموشن سب کے سامنے ظاہر بھی کر دیتی تھی۔ آج تو آئزل کی چمکتی نگاہیں شہرام خانزادہ کا دیوانہ وار طواف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر فرقان کو گلے میں خراش محسوس ہوتی۔ ڈاکٹر امان نے ڈاکٹر فرقان کے پاؤں پہ زور سے پاؤں مارا تھا۔ ڈاکٹر فرقان کی دبی سی چیخ بلند ہوئی تو سب کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی سوائے شہرام کے۔ شہرام کے گھورنے پر ڈاکٹر فرقان نے اپنی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے مبہم سی شہرام کو اسمائل پاس کی۔ بہارے گل
آئزل کی سامنے والی چیئر پر لا تعلق سی بیٹھے تھے، لیکن آئزل اب تو میں بیٹھ چکا ہوں، اب آپ بھی بیٹھ جائیں پلیز۔ آئزل کو جو ہی کھڑے دیکھ کر شہرام نرمی سے بولا، اوہ سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ آئزل شہرام کو دیوانہ و نگاہوں سے دیکھتے معصومیت سے کہتے چیئر پر بیٹھی، ڈاکٹر آئزل سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ اتنی خوبصورت ہے، ان پر سے تو نظر ہٹ ہی نہیں رہی۔ اف، شہرام سر کتنے خوش قسمت ہیں جو بلکھاتی سڑکوں پر اتنی خوبصورت خاتون کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر فرقان نے سرد آہ بھرتے ڈاکٹر عماد کی طرف جھکتے مدھم سرگوشی کی تھی۔ بہاریں جو نیزا سے باتوں میں مصروف تھی، ڈاکٹر فرقان کی بات اس کی سماعتوں میں پڑی۔ وہ ڈاکٹر فرقان کی مذاق کرنے کی فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس کی نظریں بے اختیاری میں آئزل کی طرف اٹھیں، جو ریڈ کلر کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی، ریڈ فل سلیو ساڑی جس پر نازک سا سمپل سا پلو تھا۔ ساڑی کافی سٹائلش تھی مگر آئزل کے پورے بدن کو ڈھانپے ہوئی تھی۔ اپنے سنہری بالوں کو اس نے نیچے سے لوز کر ڈالے تھے، میک اپ میں صرف ریڈ لپسٹک لگا رکھی تھی۔ وہ بلا شبہ کافی خوبصورت اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ آئزل کی ڈنر کرتے ہوئے ساری توجہ شہرام خان زادہ کی طرف تھی۔ وہ ڈنر کم کر رہی تھی، شہرام کو دیکھے جا رہی تھی۔ آئزل کی گہری نگاہیں شہرام پر آج ہر کوئی محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر انیزہ اور ڈاکٹر ماہا بھی مدھم آواز میں آئزل اور شہرام خان زادہ پر تبصرے کر رہی تھی۔ ان کی جوڑی کو سب چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ شہرام اس وقت سنجیدگی سے ڈنر کر رہا تھا۔ شہرام آئزل کی باتوں کا جواب مدھم مسکراتے ہوئے دے رہا تھا، مگر اس دوران اس نے آئزل کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ سر شہرام سچ میں بہت شریف ہیں یا پھر بہت معصوم ہیں جو اتنی انوسنٹ بیوٹی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میں ہوتا ڈاکٹر آئزل کے قدموں میں اپنا دل رکھ دیتا۔ ڈاکٹر فرقان کی سرگوشی ایک بار پھر سے بہارے کے کانوں میں پڑی تو بہارے کے ڈنر کرتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ واقعی میں آئزل کی طرف متوجہ نہیں تھا، کانٹے چھری سے اسٹیک کھانے میں مصروف تھا۔ البتہ ڈاکٹر آئزل پوری طرح شہرام کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی پلیٹ میں پڑا کھانا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ شہرام کو دیکھے جا رہی تھی۔ بہارے شہرام کو ایک نظر دیکھتے خاموشی سے ڈنر کرنے لگی۔ ڈنر کے بعد ٹیبل پر ویٹر نے خوبصورت کیک لا کر رکھا۔ آئزل یکدم اپنی چیئر سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں بے اختیار آئزل کی طرف اٹھی تھی۔ شہرام نے بھی آئزل کو دیکھا تو آئزل گہرا مسکرائی تھی۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، میرا آج کا برتھ ڈے اب تک کا سب سے خوبصورت برتھ ڈے ہے۔ مجھے سوات بہت پسند آیا ہے۔ آپ سب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بہت معصومیت سے سب کو دیکھتے بول رہی تھی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سچ میں بہت صاف دل کی مالک لڑکی تھی۔ شہرام کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے موقع دیا۔ میں یہاں اس کے ہاسپٹل میں کام کر سکوں۔ شہرام بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے اپنی لائف میں شہرام جیسا اچھا پرسن نہیں دیکھا۔ وہ سب کو دیکھتی رک رک کر بول رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کی تعریف پر شہرام آئزل کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ میں شہرام کی بہت بڑی فین ہوں۔ جرمنی میں ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے ان کا کام بہت پسند آیا تھا۔ شہرام سچ میں بہت ٹیلنٹڈ اور ہارڈ ورکنگ مین ہے۔ آئی تھنک اٹس ٹو مچ ڈاکٹر آئزل۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے آئزل کو ٹوکا تھا۔ تعریف کے قابل میں نہیں، آپ ہیں۔ آپ جیسی خاتون بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بیٹھیے پلیز۔ شہرام نے نرم لہجے میں آئزل کو بیٹھنے کا کہا۔ آئزل مسکراتے ہوئے بیٹھی تھی۔ ویسے ڈاکٹر آئزل، اگر آپ شہرام کی 2 لفظوں میں تعریف کرنے کو کہا جائے تو آپ کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر فرقان نے سب کے گھورنے کے باوجود اپنا سوال کیا۔ موسٹ
ग्रेसफुल पर्सन, डॉक्टर आइजल ने शहराम को देखते कहा। और सर शहराम, आप डॉक्टर आइजल की तारीफ किन लफ्ज़ों में करेंगे? डॉक्टर फुरकान के सवाल पर शहराम कुर्सी पर सीधा हुआ था। भारे की नज़रें एक बार फिर से शहराम की तरफ उठी थी। आई थिंक इनकी तारीफ दो लफ्ज़ों में मुमकिन है ही नहीं। शहराम की बात पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। आइजल की रंगत में गुलाबियाँ सी खिली थी। बहारें इस पूरे डिनर में पहली मर्तबा मुस्कुरा ना सकी थी। पता नहीं, कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तो इतनी खूबसूरत है कि फिदा ये देदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा। ज़रा सा तो प्यार दे दे, फलक कदमों में आ चुके, हसीन लम्हात वो दे दे। हाल में खूबसूरत गाने के लिरिक्स गूंज रही थी। बहारे की नज़रें डांस फ्लोर की तरफ थी। आइजल के दोस्त ज़बरदस्ती शहराम और आइजल को डांस फ्लोर की तरफ खींच कर ले गए थे। आइजल ने शहराम के दोनों कंधों पर हाथ रखा हुआ था। वो हंसते हुए शहराम के कान में कुछ कह रही थी। शहराम ने उसकी बात पर मुस्कुराते उसकी कमर पर हल्का सा हाथ रखा तो बहारें अपनी नज़रें फेर चुकी थी। वह हाल की ग्लास विंडो से बाहर नजर आते फाउंटेन को देखने लगी। शहराम का हाथ आइजल की कमर पर पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ था। बेचैन सी हुई थी, अंदर से कुछ छन टूटा था। शहराम और आइजल जब तक डांस फ्लोर पर रहे थे उसने दोबारा उनकी तरफ नहीं देखा। वो लब काटते हुए ग्लास विंडो से बाहर देख रही थी कि पता नहीं कब डॉक्टर फुरकान उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। क्या हुआ डॉक्टर बहारे, आज आप इतनी खामोश क्यों हैं? डॉक्टर फुरकान ने बहारे को अपने लब बेदर्दी से काटते हुए देखते पूछा। अपने लब अच्छे खासे कंदारी कर चुकी थी, बस खून निकलने की कसर बाकी रहती थी। कुछ नहीं, आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। बहारे तड़क कर जवाब देती अपनी चेयर से उठती शहराम की तरफ बढ़ी जो अभी भी डांस फ्लोर पर मौजूद था। एक्सक्यूज़ मी सर शहराम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहारे ने शहराम के करीब जाकर एक लफ्ज़ छपाते कहा तो आइजल शहराम से अलहदा हुई थी। जी कहिए, जयराम ने बहारे को एक नज़र देखते संजीदगी से कहा। यह पहली नज़र थी जो आज शहराम ने उस पर डाली थी। ये बात आज बहारे ने महसूस भी की थी। आज पहली मर्तबा उसे अपना आप किसी के सामने फीका लगा था। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, बहारे ने स्मार्ट लहजे में कहा। आइजल मैं आता हूँ, 1 मिनट, शहराम आइजल से कहता डांस फ्लोर से एक तरफ आया। बहारे उसकी हम कदम हुई थी। ठीक कहिए, शहराम ने अजनबियत से पूछा। मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है, तो इतना फॉर्मल होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहारे शहराम को काटदार निगाहों से देखते बोली। ये फॉर्मेलिटी डॉक्टर आइजल को देखकर तो उसे याद नहीं आती थी। पता नहीं क्यों उसे शहराम का इतना फॉर्मल होना पसंद नहीं आया था। बेशक यहाँ कोई नहीं है, मगर मैं नहीं चाहता किसी को गलती से भी पता चले कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। शहनाम की बात पर बहारे का रंग सुर्ख पड़ा। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी गलती से भी किसी को पता नहीं चलने देना चाहती कि हमारे बीच रिश्ता क्या है। बहारे ने तिनक कर जवाब दिया। वो भी तो यही चाहती थी, यहाँ किसी को यहाँ पता ना चले शहराम और उसके बीच रिश्ते की नोयत का। मगर आज शहराम की बात पर उसे आँख क्यों लगी थी उसे समझ नहीं आया था। बहारे, तुम ये बहस करने के लिए मुझे यहाँ लाई हो? शहराम ने उकताहट भरे लहजे में कहते डांस फ्लोर की तरफ देखा, जहाँ आइजल अपनी दोस्त अंजलिना के साथ अब डांस कर रही थी। शहराम के देखने पर आइजल मुस्कुराई थी। शहराम भी जवाबन मुस्कुराया था। मुझे तुमसे ये कहना था, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। रात बहुत हो गई है,
راستہ بہت لمبا ہے، باہر یعنی شہرام کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے سلکتے لہجے میں کہا، وہ سلک کیوں رہی تھی؟ وہ ابھی تک اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم چاہو، رحیم خان کو فون کر دو، وہ گاڑی ہوٹل کے گیٹ پر لے آئے گا۔ گارڈز کی گاڑی تیار کھڑی ہے، رات زیادہ بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہرام کہتے ہوئے رکا نہیں تھا، وہ آئزل کی طرف بڑھ گیا۔ باہر ایک کچھ پل غائب دماغی سے کھڑی رہی، وہ آئزل کے پاس جا کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آئزل اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا رہی تھی۔ یکدم بہاری کی آنکھیں چلنے لگی، مزید وہاں رکی نہیں تھی، اپنی چادر بیگ سے نکالتے خود پر اچھی طرح اوڑھتے حال سے باہر نکل آئی تھی۔ گیٹ تک آتے آتے نہ جانے کی اس کی آنکھیں نم سی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا چیز پریشان کری۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا شہرام اسے یوں رات کو اکیلے باہر جانے کا کہہ سکتا ہے۔ وہ تو حویلی کے گیٹ پر بھی تب تک کھڑا رہتا تھا جب تک وہ گیٹ سے اندر زنان خانے کے داخلی دروازے سے اندر نہ چلے جائے، اور دن کے وقت کالج کے گیٹ کے باہر بھی تب تک کھڑا رہتا تھا جب تک وہ اندر چلی نہیں جاتی تھی۔ کالج کے اندر چلی جاتی تھی اور وہ 10 فون کرتا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں تک پہنچ گئی ہے، اسے اس کی سہیلیاں مل گئی ہیں، اور وہ کتنا چڑھتی تھی، اس سے آگے سے کتنی باتیں سناتی تھی۔ آج وہ اتنے بڑے ہوٹل میں اتنی رات کو تنہا گیٹ تک چلی آئی اور اسے پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ وہ گیٹ پر آئی تو رحیم خان گاڑی لیے کھڑا تھا، وہ گاڑی طرف بڑھنے لگی تو سے شہرام آئزل کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے مکمل اگنور کیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آئزل اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور شہرام گاڑی سٹارٹ کرتا اپنی گاڑی نکال کر لے گیا۔ چلیں بہارے بیٹی، امکان خان نے پاس آ کر بہارے کو پکارا تو اپنے خیالوں سے جیسے چونکی تھی۔ جی چلیے، وہ آہستگی سے کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان خانزادہ عبیر اور پریشر پلوشا کے ہمراہ ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ رمز عشق کے 70 پارٹ 2۔ فرحان خانزادہ عبیر اور پریشر پلوشا کے ہمراہ ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ تینوں اس وقت مکمل پردے میں تھی، سر سے پیروں تک ڈھکی ہوئی۔ فرحان ہوٹل لابی سے گزرتا ہوا مخصوص ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا جو آج اس نے اسپیشلی عبیر کی برتھ ڈے کے لیے بک کروایا تھا۔ اس ہوٹل میں فیملیز کے لیے الگ ڈائننگ ہال بھی تھے جہاں پردہ کرنے والی خواتین کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دفتر زران خانزادہ رکا تھا۔ لابی کے آگے سے گزرتے ایک خوبصورت گلاس سے نظر آتے منظر نے زران کو ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زران کے چہرے پر ہلکی سی سرخی نمودار ہوئی تھی۔ ابریش اور پلوشا کی نگاہوں نے بھی زران خانزادہ کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں شدت گریہ سے جلنے لگی تھی، وہ گہرے سانس لیتے خود پر قابو پا رہی تھی۔ سامنے ایک خوبصورت حال میں اسفندیار خان کسی لڑکی کے ساتھ ٹیبل کے گرد بیٹھا تھا۔ کندھے تک آتے سٹیپ کٹنگ سنہرے بالوں والی لڑکی کیک کا پیس اسفندیار کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسفندیار خان مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کیک کھا رہا تھا۔ سارے منظر واضح تھے، وہ آج اتنی عجلت میں کیوں اسے چھوڑ کر آیا تھا؟ اس کا ضروری کام اس کے سامنے تھا۔ ابھی نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اگر اسے زران کا سہارا نہ ہوتا وہ کب سے زمین بوس ہو جاتی۔ زران عبیر کے ہاتھ کی لرزش اپنی کلائی پر محسوس کرتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ شعلہ بار نگاہوں نے
آج نگاہوں سے اسفندیار خان کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اب اس لڑکی کو کیک کھلا رہا تھا۔ دفتر اسفندیار خان کی نظر بھی زران خان زادہ پر پڑی تھی۔ اسفندیار خان کے چہرے کے نقوش تنے تھے۔ اسفند نے سرد نگاہوں سے زران کو دیکھتے چیر سے ٹیک لگائے اور اس پر استہزائیہ مسکراہٹ اچھالی۔ چلیں لالا، عبیر اپنے لہجے کی شبنم پر قابو پاتے ہوئے زران کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ نظریں ایک بار اس دشمن جاں کی طرف اٹھی تھی جو مسکراتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اسفندیار خان ایک دم چیئر سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ لبوں پر مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ کالی چادر میں لپٹے وجود کو وہ پل میں پہچان چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں کا گلابی پن اسے دیکھتا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ شکوہ کے نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سفید مومی ہاتھ نے اسفند کی کلائی کو چھوا۔ ہیزل گرے آنکھوں کی نمی نے شدت اختیار کی تھی۔ اسفند نے جلدی سے اپنی کلائی اینا کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچی۔ چلیں لالا، عبیر زران کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے آگے بڑھی۔ زران عبیر کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ ابرش اور پلوشہ زران کی ہم قدم ہوئی تھی۔ اسفند جو چیئر پر بیٹھا لب بینچے اسے دیکھ رہا تھا، اسے زران کے حصار میں جاتے دیکھ کر اس نے غصے سے جنجلاتے ہوئے ٹیبل پر مکہ مارا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں شکوے کی گہری رمق اسے بے چین کر چکی تھی۔ اسے ادھر دیکھ کر بھی مشتعل ہوا تھا۔ کیا ہوا اسفند؟ اینا نے اسفند کی کلائی ایک بار پھر سے پکڑی تھی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں غیظ و اشتعال کی سرخی چھائی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا چیر گھسیٹتے ہوئے اٹھا تھا اور تیز تیز قدموں سے باہر آیا۔ زران عبیر اور پلوشہ کے ہمراہ ہوٹل کے مخصوص بکڈ ہال میں داخل ہو گیا تھا۔ ٹیبل پر ان لوگوں کے آنے سے پہلے کھانا اور کیک سجا دیا گیا تھا۔ اس وقت ڈائننگ ایریا میں کوئی نہیں تھا سوائے ان 4 نفوس کے۔ زران کے چہرے کا غیظ و غضب بتا رہا تھا کہ اسے اسفندیار خان کا اینا کے ساتھ نظر آنا کتنا غصے میں مبتلا کر گیا ہے۔ وہ اینا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا اینا اسفندیار خان کو پسند کرتی ہے۔ امریکہ میں کتنی بار اسفندیار خان کو پرپوز کر چکی تھی۔ اسفند کتنی بار اینا کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر چکا تھا اور اس سے کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر چکا تھا، کیونکہ اینا بہت بولڈ اور ایڈوانس لڑکی تھی۔ وہ اسفند کو پانے کے لیے ہر حد تک جا سکی تھی۔ امریکہ میں ایک پارٹی میں اس نے اسفندیار خان کی ڈرنک میں نشاور گولیاں ملائی تھی۔ وہ اسفندیار خان کو کمرے میں لے جا کر اس سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسفندیار خان کی مردانہ وجاہت پر مر میٹی تھی۔ اس کی حرکت پر اسفندیار خان نے پارٹی میں سب کے سامنے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ اس نے بہت ہائی ڈرگز اسفندیار خان کی ڈرنک میں ملائی تھی۔ وہ تو اسفند بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، نہ کوئی اور ہوتا تو اینا کی خوبصورتی اور جوانی کے آگے بے بس ہو جاتا۔ اس پارٹی میں زران خان زادہ بھی تھا۔ وہی اسے اس دن اس پارٹی سے واپس فلیٹ میں لایا تھا، مگر اب اسفند اس کے ساتھ آخر کیا کر رہا تھا؟ اینا جیسی لڑکی کے ساتھ دوبارہ کیسے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اینا پاکستان میں ہے، کیسے اس بات سے بے خبر رہا؟ زران نے تشویشی انداز میں اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے عبیر کو دیکھا جو نظریں جھکائے خاموشی سے ڈنر کر رہی تھی۔ وہ بظاہر تو خاموشی سے ڈنر کر رہی تھی، اگر اس کی آنکھوں میں چھپا وہ اضطراب دیکھ چکا تھا اور اس کے ہاتھوں سے نکلتی آگ کی لپیٹیں بھی محسوس کر چکا تھا۔ اس کی ہاتھوں کی تپش نے زران خان زادہ کی کلائی جیسے جلا دی تھی۔ ابھی وہ سرخ چہرے کے ساتھ بے نیاز سی بے حس بنی ڈنر کر رہی تھی، جیسے اسے سب سے فرق نہیں پڑا تھا۔ اسفندیار خان کو اینا کو ساتھ دیکھ کر کیسے اس کی آنکھوں میں شبنم اتری تھی۔ زران کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ عبیر کے آنسوؤں کی وجہ آخر کیا ہے؟ اسفند اسے اس طرح تڑپا رہا تھا، وہ عبیر کو اس کے کیے کی سزا ایسے دے رہا تھا۔ زران کو اسفند پر اتنا یقین تھا جو کبھی کسی گندگی میں نہیں گر سکتا تھا، اور صرف یہ سب کچھ عبیر کو اذیت دینے کے لیے کر رہا تھا۔
زران پل میں سب کچھ سمجھ چکا تھا، یا پھر وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گیا ہے، وہ اینا کے ساتھ کسی ریلیشن میں ہے۔ زران نے پریشانی سے اپنی بیٹ سہلائی، وہ اسفند پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اسفندیار خان پہ اسے اتنا تو یقین تھا، کبھی بھی عبیر پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بابری کی طرح کبھی بھی اسے جسمانی تکلیف نہیں دے گا، مگر وہ اسے ذہنی اذیت تو دے سکتا تھا۔ یہ بات اس نے آج سے پہلے کیوں نہیں سوچی تھی؟ کیا وہ اینا کے ساتھ واقعی میں کسی ریلیشن میں ہے؟ زران نے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ زران تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ پلوشا نے کہتے زران کی طرف چکن جلفریزی کی ڈش بڑھائی۔ زران نے چونکتے ہوئے کسی خیال کے تحت پلوشا کے ہاتھوں سے وہ ڈش پکڑی۔ ابریش نے دیکھتے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکا تھا۔ زران نے لب بھینچے ابریش کو دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ران ابریش کو نظر انداز کرتے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت وہ بہت سی ذہنی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ ابریش کی انسیکیورٹی اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ زران کی لاپرواہی دیکھ کر ابریش کی آنکھوں کی نمی بڑھی۔ باہر وہ اپنی بہن کو بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے اس پر لگا اس کا پلوشا کا جیسے ایک ہی مقام ہو۔ اب بھی اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ابریش نے نم آنکھوں سے پلوشا کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابریش کو ایسے لگا تھا جیسے وہ زران کی بے نیازی بے تلقی محسوس کرتے اس کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ ابریش نے اب غصے سے اپنی باس پڑی پلیٹ دور کھسکائی تھی جو دوسری ڈشز سے ٹکراتی عجیب سا شور پیدا کر گئی تھی۔ زران نے ابریش پر غصیلی نظر ڈالی۔ کھانا کھاؤ ابریش۔ زران نے اس کی طرف جھکتے دانت پیسے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ آنا بھی نہیں چاہتی تھی، آپ مجھے زبردستی لائے ہیں یہاں اور مجھے نہیں لگتا یہاں میری ضرورت تھی۔ ابریش جواباً غصے سے آہستگی سے بولی ٹھیک ہے مت کھاؤ۔ زران نے غصے سے کافی بلند آواز میں کہتے چمچ پلیٹ میں زور سے پٹکا۔ وہ بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ ابریش کی اونچی آواز پر ایک پل کو لرزی تھی، دوسرے پل انہم آنکھوں سے منہ پھیر گئی تھی۔ زران کو غصے میں دیکھ کر عبیر اور پلوشا نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچا تھا۔ حال کا ٹمپریچر مزید گرم ہو چکا تھا۔ لالا، عبیر نے زران کو مدھم آواز میں پکارتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اسی اثنا میں اسفندیار خان غصے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے اسفند عبیر کی طرف بڑھتا زران چیئر سے اٹھتا اسفندیار خان کے مقابل ہوا۔ تم عبیر کے پاس نہیں جا سکتے۔ زران نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے اسے دروازے پر روکا۔ اچھا تم مجھے روکو گے میرے بیوی کے پاس جانے کے لیے؟ اسفندیار خان نے استہزائیہ نگاہ زران پر ڈالتے عبیر کو گھور کر دیکھا جو ان سب سے بے نیاز ڈنر کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر اس نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ یہی بات اسفندیار خان کو آگ لگا گئی تھی۔ اسے کسی بھی سچویشن میں نظر انداز کرے یہ کہاں برداشت تھا۔ اتنی باہر اس کی شکوہ کے نظروں نے اسے پریشان نہیں کیا تھا جتنا اس کی بے نیازی نے کیا تھا۔ اسے یوں اطمینان سے ڈنر کرتا دیکھ کر اسفند کا پارا ہائی ہوا۔ تم اینا کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ زران نے عبیر پر نگاہ ڈالتے اسفند سے دبی آواز میں غراتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ بھی کروں میں تمہارے آگے جواب دے نہیں ہوں، اسفند نے درست لہجے میں کہا۔ حیرت ہے تمہارا سٹینڈرڈ اب اتنا گرا ہوا ہے، تم اینا جیسی لڑکی سے ریلیشن رکھو گے صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ زران نے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ میرا سٹینڈرڈ تو ہمیشہ سے گرا ہوا رہا ہے، یہ تم جیسے انسان سے دوستی رکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے، اسفند نے جواباً مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے خود اتنا گر جاؤ گے، مجھے آج معلوم ہوا ہے۔ زران نے طنزیہ مسکراتے ہوئے جوابی کارروائی کی تھی۔ میری بات سنو، تم سے بدلہ لینے کے لیے ابھی میں اس حد تک نہیں گرا جتنا تم سوچ رہے ہو، اور تم سے بدلہ لینے کے لیے میں جس حد تک گر سکتا ہوں وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے آئندہ مجھے مخاطب کرنے کی غلطی بھی مت کرنا، اور نہ تمہیں اور تمہاری بہن کو وہ روپ دکھاؤں گا تمہاری سوچ ہے۔
میرے اور میری بیوی کے معاملات سے دور رہو، اسفند نے انگلی اٹھائی تنبیہ کی تھی۔ اگر تم نے غلطی سے بھی عابیر کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ بات یاد رکھنا، تم عابیر کا چہرہ دیکھنے کو بھی ترسو گے۔ زران نے بھی جواباً انگلی اٹھائے وارن کیا تھا، اپنی بکواس بند کرو زران خان زادہ، خبردار میری بیوی پر حق جتانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زران کی بات پر بنا لحاظ کیے چیخا تھا، وہ یہ بھی بھول گیا تھا وہ کہاں کھڑے۔ اسفند کی گرج دار آواز پر ہوٹل میں موجود بہت سے لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ وہ عبیر پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زران کی باتوں سے آگ لگا گئی تھی۔ اسفند کی گرج پر عبیر بھی اپنی جگہ سے اچھلی تھی، مزید خود پر بے نیازی کا خول نہیں چڑھا سکی تھی۔ زران اب سکون سے اسفندیار خان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خطرناک حد تک سرخ پڑ رہا تھا۔ زران کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اسفند کی گرج پر عبیر بھی اپنی جگہ سے اچھلی تھی، مزید خود پر بے نیازی کا خول نہیں چڑھا سکی تھی۔ زران اب سکون سے اسفندیار کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خطرناک حد تک سرخ پڑ رہا تھا۔ زران کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ گہری تھی۔ ایک بات زران اب سکون سے اس کا چہرہ دیکھ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا۔ زران کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم یہ حق جتاتے پھرتے ہو عبیر پر عنقریب نہیں جتا سکو کیونکہ میں اپنی بہن کی جان تم سے چھڑوا کروں گا۔ زران نے اسفندیار خان کا مشتعل چہرہ دیکھتے سکون سے کہتے اسفندیار خان کو مزید بھڑکایا تھا۔ زران کی بات آگ پر پٹرول چھڑکنا ثابت ہوتی۔ اسفندیار خان نے تیش و اشتعال سے زران خان زادہ کے چہرے پر زوردار مکہ جڑ دیا تھا۔ عبیر ابرش پلوشاں سبھی اپنی نشستوں سے اٹھی تھی۔ عبیر تیزی سے زران کی طرف بڑھی جو اپنے ہونٹ سے نکلا خون انگوٹھے سے صاف کرتا استہزائیہ نظروں سے اسفندیار خان کو دیکھ رہا تھا۔ تو میں اس سے بہتر انداز میں جواب دے سکتا ہوں مگر نہیں دوں گا، مگر یاد رکھنا عبیر کو میں تم سے طلاق دلوا کر رہوں گا۔ زران نے اسفندیار خان کو دیکھتے بے سکون سے کہا۔ اس سے پہلے اسفند اس پر ہاتھ اٹھاتا عبیر زران اور اسفندیار خان کے بیچ حائل ہوئی تھی۔ بس اسفند، آپ میرے لالا پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، عبیر اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے غررائی۔ عبیر کے انداز پر وہ مزید مشتعل ہوا تھا، سینے میں دہکتے الاؤ بھڑکے تھے۔ انہیں آنکھوں سے بہتی شبنم کا سوچتے ہوئے آیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کھڑی تھی۔ اسفند عبیر کی کلائی جکڑے سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تم یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ میں تم سے کمرے میں جا کر پوچھوں گا۔ کہا تھا تم سے تمہیں اس کمرے سے نکلنے کی بھی میری اجازت کی ضرورت ہے۔ پھر کیوں آئی تم یہاں؟ اسفند اس کی کلائی جکڑے، اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں نیلی آنکھیں گاڑے سرد آواز میں بولا۔ اسفند کے انداز پر وہ زران کے سامنے خفت کا شکار ہوئی تھی۔ کلائی سے جکڑے اس کی کمر پر اپنی گرفت کرتے اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ اس بات کا جواب بھی میں اپنے لالا کی طرح بہتر انداز میں دے سکتی ہوں مگر دوں گی نہیں کیونکہ میں آپ کو اس کا جواب دینا نہیں چاہتی۔ عبیر اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے مضبوط سینے پر اپنا ہاتھ جماتے اسے خود سے دور دھکیلتے بولی، اب سارے سوالات جوابات میں تم سے حویلی چل کر کروں گا، چہرہ ڈھانپو اپنا۔ اسفند اس کے دھکیلنے پر مزید سیخ پا ہوا۔ عبیر نے اسفندیار خان کو ایک نظر دیکھتے زران کو دیکھا جس نے آنکھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا تھا۔ عبیر نے خاموشی سے چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھانپا، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زران کو وارن کرتے عبیر کی کلائی کو جکڑے وہاں سے جا چکا تھا۔ زران اپنے زخمی ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اسفندیار خان اس کی کلائی تھامے ہوٹل سے باہر آیا۔ جہاں شوفر اس کی گاڑی پارکنگ سے نکالتا اس کی طرف آیا۔ گاڑی سے نکلتے وہ اسفند کو گاڑی کی چابی پکڑائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسفند عبیر کی کلائی جکڑے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ عبیر کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا اینا کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھی؟ اینا کی نظریں اسفندیار خان کے ہاتھ میں جکڑے کلائی پر تھی۔ اینا نے چادر میں لپٹی ہیزل گرے آنکھوں والی اس لڑکی کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اینا، میں کل تم سے ملتا ہوں، ابھی میرا جانا ضروری ہے۔ اسفند نے اینا سے کہتے عبیر پر شعلہ اگلتی نظر ڈالی جو خاموش سی لا تعلق کھڑی تھی۔
اس نے اینا پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اسفند عابیر کو سرد نظروں سے دیکھتے بولا۔ اینا نے اسفندیار خان کے مقابل آئے اسفند کی برے بالے والی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ اسفند تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اینا نے جلتے سلگتے لہجے میں پوچھا۔ یہ میں ان کی کزن ہوں عابیر خان، اسفند کی بات بیچ میں ٹوکتے عابیر نے اپنا تعارف کرواتے اسفند کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ یہ بیوی ہے میری، مسز اسفندیار خان۔ اسفند عابیر پر نظریں جمائی، ایک ایک لفظ چھپاتے ہوئے اینا کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹاتے عابیر کی کلائی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر چکا تھا۔ اسفند کی بات پر اینا کا چہرہ زلزلوں کے اثار میں آیا تھا۔ اس کی سفید رنگت مزید سفید ہوئی تھی۔ 2 قدم پیچھے کھوتی لڑ کھڑائی۔ اسفندیار خان نے عابیر کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسفندیار خان غصے سے بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عابیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے چہرے کا نقاب اتار دیا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، سڑکوں پر زیادہ تر اندھیرا تھا۔ اس سوچ کر اس نے اپنے چہرے کا نقاب اتار دیا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، بخار کی حدت سے۔ اس کی آنکھیں پھر سے جلنے لگی تھی۔ وہ اینا کے چہرے پر اسفند کی شدید محبت دیکھ چکی تھی۔ اسفند کی کلائی پر رکھا اس کا ہاتھ اسے بھول نہیں رہا تھا، نہ ہی اسفندیار خان کی وہ مسکراہٹ جو اینا کو کیک کھلاتے ہوئے اس کے چہرے پر تھی۔ کیوں آئی تم؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کمرے سے باہر نکلنے کو۔ زران کے الفاظ یاد کرتے مشتعل ہوتے کر آیا تھا۔ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ میں کیوں اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی؟ آپ یہاں ایک غیر لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی سالگرہ منا سکتے ہیں، میں اپنے ہی لالا کے ساتھ اپنی سالگرہ کیوں نہیں منا سکتی؟ عابیر جواباً دبے انداز میں چلائی تھی۔ چلاؤ میرے سامنے، اسفند نے کہتے غصے سے گاڑی کی چلاؤ مت میرے سامنے، اسفند نے کہتے غصے کی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ جو ریئیکشن آپ دے رہے ہیں مجھے دکھانا چاہیے تھا۔ غیر لڑکی کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں تھی۔ عابیر بکواس بند کرو اپنی، خبردار کسی غیر مرد کا تم نے اپنے ہونٹوں سے ذکر بھی کیا تو اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ڈبل سٹینڈرڈ آف آل مینز آف حویلی، عابیر آہستگی سے کہتے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسفند اس کے الفاظ سنتا لب بھیج گیا تھا۔ اسفندیار خان زران کے الفاظ یاد کرتے کوئلے کی مانے دہک رہا تھا۔ عابیر پر اس کا حق جتانا اسے جلتے توے پر کھڑا کر رہا تھا۔ عابیر کا اس سے پیچھا چھڑانے والی بات پر اس پر جلتے انگارے جیسے ڈال دیے تھے۔ اسفند نے غصے سے اسٹیئرنگ پر 2-3 مرتبہ ہاتھ مارا۔ اسفندیار خان نے گاڑی گھماتے ہوئے اس کا رخ حویلی کی مخالف سمت کیا تو عابیر نے تحیر زدہ ہوتے اسفند کو دیکھا۔ اس نے گاڑی کا رخ کیوں موڑا سمجھ نہیں پائی تھی، نہ ہی اسفند سے پوچھنے کی ہمت تھی۔ اسفند کا چہرہ شدید اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر مضبوط مردانہ ہاتھ پر نیلی رگیں تک واضح تھی۔ وہ لوگ حویلی سے کافی دور نکل آئے تھے۔ اسفند اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہلکی ہلکی برستی بارش نے اب زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ عابیر نے بخار کی حدت سے چلتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں مول لی تھی۔ بخار کی حالت میں جو کچھ سہ چکی تھی اس کا دل جانتا تھا۔ اس سوانگ بے مہر انسان کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی اسے آنکھیں موندے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، دفتر اسفندیار خان کا فون رنگ ہوا۔ اسفند نے فون کان سے لگائے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی۔ تمہارے پہلو میں بیٹھی لڑکی زران خانزادہ کی بہن ہے؟ اسپیکر پر گونجتی آواز پر اسفندیار خان کی گردن کی رگیں پھولی تھیں۔ اسٹیئرنگ پر موجود ہار کی کڑکڑاہٹ تک عابیر کو سنائی تھی۔ عابیر نے اچنبھے سے اسفندیار خان کو دیکھا جو گہرے سانس لے کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جو بھی ہے تم کون ہو؟ اسفند فون پر دھاڑا تھا۔ ویسے بہت خوبصورت ہے وہ، فون پر کمینگی سے ہنسا۔ بکواس بند کرو، بیوی ہے میری وہ، اسفند پھولتی رگوں کے ساتھ حلق کے بل چیخا۔ آج رات تمہاری خوبصورت بیوی میری مہمان بنے گی۔ اب کی بار کمینگی سے ہنسا۔ کون ہو تم؟ میں تمہاری جان لے لوں گا، اسفندیار خان فون پر گرفت مضبوط کرتے پوری قوت سے چیخا تھا۔ کمینگی سے ہنستے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ عابیر اسفند کے چیخنے پر سہم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسفند؟ عابیر نے خوف زدہ ہوتے پوچھا۔ اپنا منہ ڈھکو، اسفند نے سرد آواز میں کہتے گاڑی کی سپیڈ
کا کیا ہوا؟ اسفندیار خان کے سرخ رنگت اور گردن کی پھولتی رگوں کو دیکھ کر عبیر پریشان ہوئی تھی. دل کانوں میں بجنے لگا تھا. جو کہا ہے وہ کرو ڈیمٹ. اپنا چہرہ ڈھکو. تمہاری آنکھیں بھی نظر نہیں آنی چاہیے. ایک بار پھر سے چیخا تھا. عبیر نے لرزتے ہوئے اپنا چہرہ اچھی طرح چادر سے چھپایا. اسفا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اپنی پسٹل تلاش کرنی چاہی تھی کہ ان کی گاڑی پر شدید فائرنگ شروع ہو چکی تھی. عبیر نے خوفزدہ نگاہوں سے اسفن کو دیکھا جو اس سچویشن سے بری طرح گھبرا گیا تھا. اسفن نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی. ہوٹل سے واپسی پر ابرش سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی. زران بھی امینہ خانم سے سلام کرتا اپنے کمرے میں آیا جہاں ابرش ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی بلیک فل گاؤن نائٹی میں ملبوس اپنے براؤن بالوں میں برش کر رہی تھی. زران اپنی شال کندھوں سے اتارتے بیڈ پر رکھتے ابرش کی طرف بڑھا. اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جماتے اسے اپنے قریب کرتے اس کی سائڈ گردن پر اپنے لب رکھے تھے. تمہاری خوشبو بیوی مجھے پاگل کر دیتی ہے. زران نے مدہوشی کے عالم میں بولتے اس کی کان کی لو کو چوما. اس کے ہاتھ نرمی سے آہستہ آہستہ اس کی سلک نائٹی پر اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے. اپنی زران کے دونوں ہاتھوں خود سے ہٹاتے وہ اس کے حصار سے دور ہوئی. مجھے بہت نیند آ رہی ہے. اپنی زران کی سرخ مدہوش آنکھوں میں دیکھتے بے رخی سے بولتے بیڈ کی طرف بڑھی. زران کچھ پل اسے دیکھتا رہا جو اسمارٹ انداز میں بیڈ پر لیٹے تھے خود پر کمبل اوڑے سائڈ کروٹ لے چکی تھی. زران اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ابرش کو وہیں پر کھڑا کچھ دیر دیکھتا رہا جو اپنی آنکھوں پر بازو رکھ چکی تھی. اپنے بھاری قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا. اس کے پاس لیٹتے اسے کندھے سے جکڑتے سیدھا کرتے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا اور نرمی سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے. کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا ہمارے بیچ؟ زران نے ابرش کی ٹھوری پر نرمی سے اپنے لب رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بہت پیار سے پوچھا. کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ ابرش نے زران کا پیار بھرا لہجہ محسوس کرتے بے رخی سے پوچھا. سارا دن اسے اس پر پیار نہیں آیا تھا. اب اسے اس پر پیار آ رہا تھا. اب اسے زران خانزادہ کا پیار زہر لگ رہا تھا. یہی کہ اب تم ہر رات میری پناہوں میں رہو گی. اب ہر رات صرف میری چلے گی. تمہیں لگتا ہے میں تمہاری ناراضگی کی پرواہ کرتے ہوئے تم سے دور رہوں گا جبکہ تم میری دیوانگی بن چکی ہو. کل جن اداؤں سے تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہے. تمہارے بدن کی خوشبو کل رات سے ہی مجھے اپنے حصار میں جکڑ چکی ہے. اب کیسے ممکن ہے میں تمہارے بغیر ایک پل بھی گزار سکوں میری خوبصورت بیوی؟ زران نے مدہوشی سے بولتے ہوئے ابرش کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے تھے. ایک ہاتھ ابرش کی نائٹی کی ڈوریوں میں الجھا تھا. ابرش زران کو دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلتی اٹھ کر بیٹھی. زران جو ابرش کی قربت میں بالکل ہی بہک گیا تھا ابرش کے دھکیلنے پر ذرا سا لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوا. ابرش کی اس طرح دھکیلنے پر زران کی آنکھوں میں خمار کی سرخی کی جگہ غصے کی حدت ملی تھی. یعنی اب ہر روز مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے اگنور کریں گے. سب کے سامنے میرے قریب ہو کر بیٹھنے پر بھی آپ کو شرم آئے گی. مجھ سے زیادہ آپ کو پلوشا کی فکر ہوگی اور اب چاہتے میں اپنی ناراضگی بھی شو نہ کروں. یہاں اس بستر پر آپ کا دل بہلاؤں آپ کی شدتوں میں آپ کا ساتھ دوں. جب آپ کا دل مجھ سے بھر جائے پھر کسی نہ کسی بات پر آپ مجھے جھڑک دیں. یہ پیار یہ محبت یہ ڈائلاگ آپ کو صرف اس ٹائم ہی یاد آتے ہیں جب آپ کو میری قربت کی طلب ہوتی ہے. جب میں نشہ بن کر آپ کی آنکھوں میں اترتی ہوں. یہ میں کل سے دیکھ چکی ہوں. اپنے بھیگے لہجے میں کہتے منہ پھیر گئی تھی. زران تھوڑی دیر تک لب بھینچے اسے دیکھتا رہا. اس کی باتیں برداشت کرنا ہمیشہ اس کے لیے مشکل رہا تھا. جیسے وہ ابھی ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے وہ اس ٹائم اس پر پیار جتا کر کوئی گناہ کر رہا ہو. جیسے اس کی طلب ہونا اس کا گناہ ہو. اسے اپنی بیوی کی طلب نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ وہ بستر پر اس سے پیار نہیں جتائے گا تو پھر کس سے جتائے گا؟ 3 ماہ بعد باقی باتیں ختم ہوئی تھی. اب یہ شروع ہو گئی تھی. آخر اس کی بیوی اسے سکون میں رہنے کب دے گی؟ زران کو ایک بات کا اندازہ ہوا تھا. عورت کو سمجھنا بہت مشکل ہے. عورت اگر بیوی ہو اسے سمجھنے کا مارکا کبھی حل نہیں ہو سکتا. اس کی شبنمی لہجے پر وہ اپنا غصہ پی گیا تھا. اس صبح سے محسوس کرا تھا اپنا خون جلا رہی ہے. ایسے بھی اس وقت وہ اس سے دور نہیں جا سکتا تھا. اسے اس کی طلب محسوس ہو رہی تھی. اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو اسے بے چین کر رہی تھی. اس کے کھلے سلکی بال اس کا چین چرا رہے تھے.
سلکی نائٹی میں اس کا ہوش ربا سراپا دیکھ کر وہ بہک رہا تھا۔ اس کی قربت کے لیے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ گھر والوں کے سامنے بھی تم سے رومانس کروں؟ زران نے اسے بازو سے جکڑے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس سے پہلے ابرش اس سے خود سے دور کرتی اسے دونوں کلائیوں سے جکڑے بیڈ پر لٹائے اس پر جھکا۔ خبردار، اب ایک اور بار مجھے خود سے دور جھٹکا، مجھے جھیلنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ ایسی دیوانگی کی جھلک دکھلاؤں گا تمہاری نازکی برداشت نہیں کر پائے گی۔ زرا نے اس کی مزاحمت کرتی کلائیاں سختی سے تکیے پر پن کرتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جھانکا۔ رحم تو کل رات اور صبح بھی مجھ پر نہیں کیا تھا، ابرش نے روٹھے انداز میں کہتے منہ پھیر گئی تھی۔ ابرش کی شکوے پر زران کا کہکا بلند ہوا۔ تو جانے من کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو؟ اس طرح مزاحمت کر کے اپنا خون جلا کر اپنی انرجی ویسٹ کرو گی تو ساری رات کیا کرو گی؟ کیونکہ آج رات تمہیں سانس لینے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ اپنی ساری انرجی میری شدتیں سہنے کے لیے سنبھال کر رکھو۔ ذرا نے شرارتی انداز میں کہتے آنکھ پھینکی۔ انرجی مائی فٹ، میں نے کھانا نہیں کھایا اور آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے میں بھوکی رہ کر آپ کی شدتیں سہ سکوں گی؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں زران کو جتایا۔ تو کیا چاہتی ہے؟ زران نے اس کی گداز لبوں پر نرمی سے انگوٹھا سہلاتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے خمار الو لہجے میں پوچھا۔ دور رہی مجھ سے، ابرش بھیگے لہجے میں چیخی تھی۔ اسے بتا رہی تھی اس نے کھانا نہیں کھوایا اور وہ خماری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زران اس کے چیخنے پر لب بھینجے سے دور ہوتے سے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ ابرش رخ موڑ کر کمبل منہ پر لپیٹے کمبل میں غروب ہو چکی تھی۔ کمبل میں چھپا اس کا لرزتا بدن اس پر باور کروا رہا تھا وہ رو رہی ہے۔ ذرا نے غصے اشتعال سے اپنی ہلکی گنی بھیڑ پر جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ پھیرا۔ وہ آگے عبیر کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ہوٹل میں اسفندیار خان کو اینا کے ساتھ دیکھ کر جس طرح عبیر کے چہرے پر اذیت لہرائی تھی ابھی تک اسے بے چین کیے ہوئی تھی۔ اسفندیار خان آخر کن چکروں میں تھا؟ وہ ابھی تک پریشان تھا۔ اسفندیار خان جو کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، اینا جیسی ایڈوانس ماڈل لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی سالگرہ منانا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اوپر سے وہ عبیر کو لے کر ابھی تک حویلی نہیں پہنچا تھا۔ اسفند کے ہوتے عبیر کو کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو اسے یقین تھا، مگر پھر بھی اس کا دل عبیر کے لیے پریشان تھا۔ اب اسے سکون چاہیے تھا، اپنی تھکاوٹ بے چینی تشنگی اتارنا چاہتا تھا۔ اور ابرش فضول کے شکوے لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ابرش کے بغیر اب رہنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ یہ اس کی بے وقوف بیوی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر یہی سمجھ کر اس ٹائم نخرے کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر زران نے ایک بار پھر سے کمبل میں دبکی اپنی بیوی پر نظر ڈالی۔ آج صبح واش روم کا منظر یاد کر کے زران کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ مزید ابرش کے لیے بے چین ہوا۔ زران نے ابرش سے کمبل ہٹاتے اسے قریب کرتے اس پر جھکا۔ جب پتا ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کل میری رات میری دیوانگی کی جھلک دیکھ چکی ہو، تو پھر کیوں کھانا نہیں کھایا؟ اب تمہیں لگتا ہے میں تمہارا بہانہ کرنے پر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم غلط سوچتی ہو۔ زران نے اس کے بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں کے پورے سے چنے۔ بہانہ نہیں کر رہی، اور آپ کے بارے میں ہمیشہ میں بالکل ٹھیک سوچتی ہوں۔ ابرش نے چیختے ہوئے زران کو خود سے دور دھکیلا۔ ابرش، تمیز کے دائرے میں رہو۔ کس طرح چیخ کر بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ زران نے اس کے چلانے پر اسے ناگواری سے دیکھا۔ ابرش اپنے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے رخ پلٹ گئی تھی۔ پرویشا کو لے کر انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ وہ تھا اس کے متعلق بات بھی نہیں کر رہا تھا، کٹ ہوٹل میں، گاڑی میں، اور اب صرف ایک ہی بات کر رہا تھا۔ اسے صرف اس سے ایک ہی چیز کی غرض تھی۔ ابرش کو اس کی خود غرضی پر رونا آ رہا تھا۔ اپنی بہن کی تکلیف سمجھتا تھا، مگر اس کی تکلیف وہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہر رشتے سے دور تھی، وہ اسے لے کر انسیکیور تھی، اور اس کی انسیکیورٹی اپنے لفظوں سے دور نہیں کر رہا تھا۔ اسے اس کا جسم چاہیے تھا۔ جانتی تھی اسی ایک طلب کی وجہ سے اس کے ناز نخرے اٹھا رہے۔ ذرا نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا۔ اس کے بری طرح رونے اور اپنے لہجے کی سختی محسوس کرتے ہوئے پھر سے اس کے قریب ہوا۔ وہ اس کی طلب ہی نہیں، محبت میں تھی۔ یہی ایک بات بار بار اسے اس کے سامنے چھکاتی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اسے اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتی۔ آئی ایم سوری میری جان۔ ذرا نے اس کی بازو پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ ذرا نے اسے کندھے سے پکڑے سیدھا کیا۔ تم نے جس طرح میرا ہاتھ اپنی گود میں رکھا تھا، مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تو صرف تمہاری نزدیکی سے گھبراتے ہوئے تم سے دور ہوا۔
ورنہ سچ میں سب کے سامنے کوئی گستاخی کر لیتا جو تم برداشت نہ کر سکے تھی۔ جس طرح کمرے میں میری پناہوں میں گلاب ہوتی ہے اس طرح سب کے سامنے تم نے گلاب ہو جانا تھا۔ زران نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جھوٹ زران، آپ کو صرف اپنی فیملی کی پرواہ ہے، میری احساسات جذبات کی نہیں۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے شکوہ کیا، جیسے تمہیں میری احساسات کی پرواہ نہیں۔ میرے جذبات کیا ہیں؟ تمہیں بالکل احساس نہیں۔ میری آنکھوں کی سرخی کیا کہہ رہی ہے؟ تم بالکل سمجھنا نہیں چاہتی۔ ان 3 ماہ میں تم نے مجھے کم تڑپایا ہے جو آج بھی تڑپانا چاہتی ہو۔ اب خود سے دور کرو گی تو تڑپ کر مر جاؤں گا۔ کیوں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ زران نے اس کی گلابی لبوں پر نرمی سے انگوٹھا مسلتے گمبھیر آواز میں کہا۔ زران، ابرش نے اس کی مرنے والی بات پر تڑپتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، ایسے نہیں، آج میں تمہیں بہت تڑپانے والا ہوں۔ تم یاد رکھو گی آج کی رات اور اپنے مسٹر خانزادہ کو۔ زران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر کو اٹھاتے اس کا گاؤن ایک جھٹکے سے ریموو کرتے دور اچھال دیا تھا۔ ابرش کے دونوں ہاتھوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ زران کے فون کی بیل کی آواز پر ابرش نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، وہ اور بھی شدت سے اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ زران کی سانسیں چھیننے کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون بھی اسی شد و مت سے بج رہا تھا۔ زران نے ابرش کے ہاتھوں کا آزاد کیا تو ابرش نے اس کے سینے پر مکے مارتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ سچ میں آج اس کی جان نکالنے کا در پہ تھا۔ اس کی ہزار میں ساکت ہو رہی تھی۔ زران اس کے لبوں کو آزادی بخشتا دور ہوا۔ ابرش گہری سانس لیتے اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی، اوپر ہو کر اپنی شرٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتے پھر سے اس پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کی پرتپش بوسوں کی بچھاڑ اس کی گردن تھی، جہاں کل رات اور صبح کی اس کی محبت کی سوغاتیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ وہ مزید سوغاتیں اسے دے رہا تھا، انہیں اس کی نائٹی کی اسٹریپ میں انگلیاں پھنسائے اس نے شولڈر سے نیچے کیے۔ زران، آپ کا فون۔ ابرش نے گہری ہوتی سانسوں سے زران کو پکارا۔ بجنے دو ابرش، مجھے تمہارے علاوہ کچھ نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا۔ وہ مدہوشی میں کہتی ابرش کے بدن کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ موبائل فون کی چنگاڑتی آواز پر زران نے ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑتے اسے آف کرنا چاہا۔ موبائل سکرین پر اپنے خاص کارڈ کا نام جگمگاتا دیکھ کر زران ابرش سے علیحدہ ہوا۔ ہاں بولو داؤد۔ زران فون کان سے لگائے بولا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ زران فون پر چیخا تھا، انہیں پروٹیکٹ کرو، کچھ نہیں ہونا چاہیے ان دونوں کو۔ وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ ابرش خود پر کمبل لپیٹتے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا زران؟ ابرش نے پریشانی سے زران کو دیکھا جو شرٹ پہن رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ زران اپنا موبائل گاڑی کی چابیاں اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا۔